السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لا آف ٹارٹ کا لیکچر نمبر 3 ڈسکس کروں گا، جو کہ ہے کائنڈز آف ٹارٹ۔ اسٹوڈینٹس، پہلے دو لیکچر کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈیفینیشن ایسینشیل کنڈیشن آف ٹارٹ ڈسکس کر چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کائنڈز آف ٹارٹ ڈسکس کروں گا۔ اسٹوڈینٹ، براڈلی اسپیکنگ ٹارٹ کو بیسیکلی 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ آن دا بیس آف اٹس، ہم کہہ سکتے ہیں جو اس کی روٹ ہے اس کی بیس پر ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: انٹینشنل ٹارٹ، نمبر 2 ان انٹینشنل ٹارٹ، ان انٹینشنل ٹارٹ، اور لاسٹ میں ہے اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ۔ اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹس۔ تو اسٹوڈینٹس، ان تمام قسموں کو میں باری باری ڈسکس کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو فرسٹ آف آل ایک چیز سمجھ لیں کہ جس طرح ہم نے کرمنل لا پڑھا ہے کہ کرمنل لا کے اندر کرائم کی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے مینز ریا کا ہونا ضروری ہے، یعنی کرمنل انٹینشنل کرمنل مائنڈ کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کرمنل مائنڈ کرمنل انٹینشن نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی ایکٹ کو کرائم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ٹارٹ میں مینز ریا کا یا کرمنل مائنڈ کا جو ہم کہہ سکتے ہیں عمل دخل ہے، اس کا پہلو اس کی لیس ویلیو ہوتی ہے۔ ٹارٹ میں مینز ریا کا ہونا یا کرمنل مائنڈ سیٹ کرمنل انٹینشن اتنا عمل دخل نہیں رکھتی جس طرح کرائم میں رکھتی ہے۔ اسی لیے اگر مینز ریا ہے یا نہیں ہے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو انٹینشنل ٹارٹ اسٹوڈنٹس، یہ ٹارٹ کی وہ قسم ہے جس میں کرمنل مائنڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس میں مینز ریا کا ہونا یا کرمنل مائنڈ سیٹ کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اسے ہم انٹینشنل ٹارٹ کہتے ہیں۔ انٹینشنل ٹارٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثال کے طور پر اسالٹ، اسی طرح بیٹری، ڈیفیمیشن، فالس امپریزنمنٹ، ٹریسپاس، ETC۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر میں ون لائنر ان کو ڈیفائن کرتا جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسالٹ کہتے ہیں زد و کوب کرنا۔ زد و کوب کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ڈرانا دھمکانا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کو آپ مکہ لہراتے ہیں، مکہ لہرا کر اس کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں تو یہ اسالٹ ہوتا ہے۔ اور اسالٹ کی شرط یہ ہے کہ اس میں ایکشن کمٹ نہیں ہوتا، صرف آپ دوسروں کو اس کے ذہن میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ جب ڈر کا انٹینشن ڈر پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ڈر کے انٹینشن سے آپ اسے زد و کوب کرتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں، تو یہ اسالٹ ہوگا۔ اسالٹ میں فزیکل ٹچ انوالو نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بیٹری بھی زد و کوب کرنے کو کہتے ہیں، لیکن بیٹری میں فزیکل ٹچ انوالو ہوتا ہے۔ فزیکل ٹچ کے بغیر بیٹری نہیں ہوتی، وہ اسالٹ ہوتی ہے۔ جب اسالٹ میں ہم فزیکل ٹچ کا ایلیمنٹ شامل کر دیتے ہیں تو وہ بیٹری بن جاتی ہے۔ تو یہ فزیکل ٹچ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ انڈائریکٹ ٹچ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ ٹچ کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی کو مکہ دے کے مارتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ٹچ ہے۔ ان دا سیم وے اگر آپ پتھر اٹھا کر، اینٹ اٹھا کر مارتے ہیں، مارکر اٹھا کر مارتے ہیں، اسے لگ جاتی ہے، اس میں فزیکل ٹچ انوالو ہوگی، لیکن انڈائریکٹ فزیکل ٹچ انوالو ہو جائے گی تو یہ بھی بیٹری ہوگی۔ ڈیفیمیشن کہتے ہیں کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ جب آپ کسی کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ ڈیفیم کرتے ہیں، ڈیفیمیشن کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ از فالس امپریزنمنٹ۔ اسٹوڈنٹ، کرمنل لا کے اندر ہم امپریزنمنٹ کا سمپلی معنی لیتے ہیں کسی کو جیل میں ڈالنا، لیکن ٹارٹ میں امپریزنمنٹ کا جو اسکوپ ہے ذرا
وائڈ ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے امپریزنمنٹ ٹارٹ میں دو طرح کی ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو ایسی جگہ پر رکھنا کہ جہاں پر اس کی انٹینشن نہ ہو، وہ نہ رہنا چاہتا ہو، آپ زبردستی اسے اس جگہ پر قید کر دیتے ہیں، مقید کر دیتے ہیں، تو آپ فالس امپریزنمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پر جانے سے روکتے ہیں، جس جگہ پر اسے جانا چاہیے تو آپ فالس امپریزنمنٹ کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر قید کر لینا یا کسی جگہ پر جانے سے روکنا، یہ دونوں فالس امپریزنمنٹ ہے۔ اب اس کی ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر قید کرنے کی مثال دیکھیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ آفس میں کام کرتا ہے، اس کا باس اسے 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے آفس میں ٹھہرائے رکھتا ہے۔ اب اس کی ڈیوٹی تو 8 گھنٹے تھی، اس کی مرضی کے بغیر اب اسے قید رکھتا ہے 2 گھنٹے مزید، تو فالس امپریزنمنٹ کا مقدمہ ہوگا۔ ان دا سیم وے، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کالج جانا تھا یا پیپر دینے جانا تھا، آپ اسے روک لیتے ہیں، وہاں جانے سے روکتے ہیں، تو آپ پھر بھی فالس امپریزنمنٹ کرتے ہیں۔ اب ٹریس پاس کہتے ہیں مداخلت کرنا، بے جا مداخلت کرنا۔ اب ٹریس پاس بہت ساری قسم کی ہو سکتی ہے۔ ٹریس پاس ٹو لینڈ ہو سکتا ہے، ان دا سیم وے ایریل ٹریس پاس بھی ہوتا ہے۔ ایریل ٹریس پاس کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ، مثال کے طور پر ایک عمارت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دوسری عمارت ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں آپ کا گھر ہے۔ اب کوئی شخص کیا کرتا ہے، اس عمارت سے اس عمارت میں جانے کے لیے وہ اوپر سے برج بنا لیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی ہوا کا راستہ اوپر سے رک جاتا ہے۔ جب رکے گا تو وہ بیسیکلی مداخلت کس میں کرے گا؟ ایئر میں کرے گا، تو اسے ہم کہیں گے ایریل ٹریس پاس۔ اسی طرح لینڈ کا ٹریس پاس ہوتا ہے، پراپرٹی ٹریس پاس ہوتا ہے، پرسنل ٹریس پاس ہوتا ہے، جو ہم آگے جا کر اسٹڈی کریں گے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، نیکسٹ ہم ٹائپ آف ٹارٹ پڑھتے ہیں، دیٹ از ان انٹینشنل ٹارٹ۔ اب اسٹوڈنٹ، ان انٹینشنل ٹارٹ وہ ٹارٹ ہوتا ہے جس میں کسی کا کرمنل مائنڈ شامل نہیں ہوتا، جس میں کروئل مائنڈ اس کا شامل نہیں ہوتا، لیکن کسی شخص کی نیگلیجنس سے اگر ٹارٹ کمٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ان انٹینشنل ٹارٹ۔ اسٹوڈینٹس، ہم اس کی بہت ساری ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میڈیکل میل پریکٹس بھی کہہ سکتے ہیں، میل پریکٹس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ میڈیکل میل پریکٹس کیا ہے کہ ڈاکٹر سرجری کر رہا ہے، اب وہ سرجری کے دوران کوئی آلات بھول جاتا ہے، تولیہ اندر بھول آتا ہے، بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں، تو وہ میڈیکل میل پریکٹس کرتا ہے، جو کہ ایک ہمارے پاس نیگلیجنس کے زمرے میں آئے گی، جسے ہم ان انٹینشنل ٹارٹ کہیں گے۔ اس کے علاوہ اور ایگزامپل ہے سلپس اینڈ فالس۔ سلپس اینڈ فالس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے یا آپ کی وجہ سے سلپ ہوئی اور وہ کسی پر گر گئی۔ اب اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ کی چھت پر کوئی اینٹ رکھی ہوئی ہے، اب آپ چھت پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اینٹ کو میں ہٹا دوں وہاں سے، خدا نخواستہ تیز آندھی ہوا چلتی ہے تو وہ سلپ ہو کر کسی پر گر سکتی ہے۔ اب آپ ایسا نہیں کرتے، آپ نیگلیجنس کرتے ہیں اور ہوا کی وجہ سے وہ اینٹ کسی کے سر پر لگ جاتی ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، تو آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے سلپ اینڈ فالز ہوگا اور ان انٹینشنل ٹارٹ آپ کمٹ کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح ایکسیڈنٹس بھی اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ صحیح گاڑی نہیں چلاتے، آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کمٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ان انٹینشنل ٹارٹ کے زمرے میں آئے گا۔ اسٹوڈینٹس، لاسٹ ٹائپ آف ٹارٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ۔ اب بعض اوقات اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی پرسن کوئی کام کرتا ہے، اس میں اس کی انٹینشن شامل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ وہاں پر اس سے نیگلیجنس بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ٹارٹ کمٹ ہو جاتا ہے، رانگ کمٹ ہو جاتا ہے، فعل بےجا کمٹ ہو جاتا ہے، تو اس کیس میں ہم ٹارٹ کو کہیں گے اٹ از اے اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ۔ اس کی ایگزامپل ہے اینیمل اٹیکس۔ مثال کے طور پر آپ نے شیر پالا ہوا ہے یا شکاری کتے پالے ہوئے ہیں، اگر آپ نے نیگلیجنس بھی نہیں کی، آپ کی انٹینشن بھی نہیں تھی، تو اس کے باوجود وہ کسی پر اٹیک کر دیتا ہے اینیمل،
تو آپ پر جو مقدمہ بنے گا وہ اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ کے تحت ہوگا. اگرچہ آپ کی انٹینشن بھی نہیں تھی کہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، اس کے ساتھ آپ نے بے احتیاطی بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی اینیمل اٹیک ہو جاتا ہے تو اٹ از اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ. ان دا سیم وے abnormally dangerous ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے کوئی، تو ایب نارمل ڈینجرس ایکٹیویٹی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کیس میں بھی اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ ہے. مثال کے طور پر اٹامک ریئیکٹر کوئی کام کرتا ہے تو اٹامک ریئیکٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے لیے احتیاط کی جائے. اب کوئی بھی شخص اگر احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، انٹینشن بھی ہے، اس کے باوجود بھی لیکیج ہو جاتی ہے، گیس وہاں سے نکل جاتی ہے، ڈینجرس کیمیکل خارج ہو جاتے ہیں، تو اس پر اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ لائبل ہوگا. اس کے علاوہ اس کی ایگزامپل ہے ڈیفیکٹیو پروڈکٹس. یہ زیادہ تر ہمارے پاس فوڈ والے اور میڈیسنل جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں یہ اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ کمٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کچھ ایسا پروڈکٹ بنا لیتے ہیں ان میں ان کی نیگلیجنس بھی نہیں ہوتی، ان کی انٹینشن بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود ایسا پروڈکٹ بن جاتا ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو ان پر جو مقدمہ ہوگا وہ اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ کے انڈر ہوگا. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے 3 ٹائپس آف ٹارٹ پڑھے: انٹینشنل ٹارٹ، ان انٹینشنل ٹارٹ اور اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ. انٹینشنل ٹارٹ میں کسی شخص کی کرمنل مائنڈس، اس کا کروئل مائنڈ، اس کی انٹینشن شامل ہوتی ہے. ان انٹینشنل ٹارٹ میں کسی شخص کی نیگلیجنس کی وجہ سے ٹارٹ کمٹ ہو جاتا ہے. اسٹرکٹ لائبلٹی میں نہ انٹینشن ہوتی ہے نہ نیگلیجنس ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی رانگ کمٹ ہو جاتا ہے تو اسے اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ کہتے ہیں. تو اسٹرکٹ لائبلٹی ٹارٹ میں ہمیشہ کسی رانگ کا ہونا ثابت ہو جانا کافی ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ٹارٹ ہوا ہے. تھینکس فار واچنگ.